السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ 60 ابو ہو جاتے ہیں وہ یہ کچھ کام میں بتانے والا ہوں وہ قطعاً یہ کام نہ کریں، کیونکہ اس وقت ان کی ایج کے حساب سے، ایج فیکٹر جو ہوتا ہے اس کے حساب سے جسم کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ چلتے چلتے اگر کہیں پاؤں اکھڑ کے مریض گر جاتا ہے تو اس کا چوکنے کی ہڈی یا کوئی جوڑ وغیرہ یا بون وغیرہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو وہ جلدی جڑتا نہیں ہے، کیونکہ کیلشیم بہت کم ہو چکا ہوتا ہے اور جسم کے اندر فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے، یعنی جو نرماہٹ ہوتی ہے، جسم کا نرم ہونا ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ احتیاطیں بہت لازمی ہے کرنی۔ اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جن لوگوں کو میری ویڈیو نہیں ملتی ان تک میری ویڈیو پہنچنی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، جب 60 ابو ایج ہو جاتی ہے، بوڑھے لوگ تو کئی لوگ اپنے آپ کو کہلواتے نہیں ہیں، بوڑھا میں بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن 60 ابو جب آپ کی ایج ہو جاتی ہے تو یہ احتیاطیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے، چلنے پھرنے کے لیے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے، یہ آپ نے بہت لازمی ان پر عمل کرنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ خدا نخواستہ کسی بون کا یعنی ہڈی کا فریکچر یا کسی جوڑ کا ٹوٹ جانا، نکل جانا، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم کے اندر جو نرماہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سختی آ جاتی ہے، وہ سٹیمنا بھی پہلے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر فارنر جو ہیں، آپ سنگاپور کے اندر چلے جائیں، جاپان کے اندر چلے جائیں، چائنا کے اندر چلے جائیں، ایسے کئی ممالک ہیں کہ آپ ادھر ان لوگوں کو جج نہیں کر سکتے، آپ کی ججمنٹ غلط ہو جائے گی، یعنی آپ محسوس کریں گے کہ یہ 40 یا 35 اس کی ایج ہوگی لیکن وہ 80 ابو ہوگا اور وہ بہترین کام کاج کر رہا ہوگا۔ اکثر عورتیں آپ ادھر دیکھیں گے کہ وہ ریڑھی لگائی ہوئی انہوں نے سبزی وغیرہ سیل کر رہی ہیں، فروٹ سیل کر رہی ہیں، یا ایسے کو کام کاج کر رہے ہیں۔ اگر ایسے کام کاج کرتا رہے بندہ تو جسم جو ہوتا ہے اس کی فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بعض دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ریٹائرمنٹ ان کو ملتی ہے تو وہ اپنے کام سے، اپنے سارے تمام معاملات سے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کام چھوڑ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا روٹین رکھنی چاہیے جس میں چلنے پھرنے والا یا ہلکا پھلکا جو کام کاج کی روٹین ہو، مصروفیت ہو، وہ بہتر ہوتی ہے۔ ایک تو بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے، مصروفیت ہو جاتی ہے، وہ چڑچڑا پن جو گھر کے اندر آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، بچوں کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، وہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہوتی ہے وہ بھی عادت نہیں بنتی، اپنی مصروفیت میں لگا رہتا ہے۔ لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے کوئی ریڈنگ کرنی ہے، بک ریڈنگ کرنی ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، کوئی مووی دیکھنی ہے، کوئی آپ نے موبائل ہی دیکھنا ہے، تو آپ نے اس وقت صوفہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ صوفہ جو ہوتا ہے اس کی جو یہ لو سطح پر ہوتا ہے، آپ کو بیٹھنا تو آسان ہوگا، آپ اس کے اوپر گر بھی سکتے ہیں کہ آپ ایسے بیٹھ جائیں، لیکن جب آپ نے اٹھنا ہے تو اس وقت آپ کے گھٹنوں کے اوپر لوڈ آنا ہے، آپ نے گھٹنے ڈسٹرب ہوں گے۔ بعض دفعہ خدا نخواستہ اگر آپ اچانک اٹھیں، جھٹکے سے اٹھیں تو آپ کے گھٹنے کو پرابلم آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کی ایج اولڈ ایج میں ہے، 60 ابو ہے، تو اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر چھوٹا مکان ہے، چھوٹا کمرہ ہے، گھر کے افراد زیادہ ہے تو وہ نیچے ہی لیٹنے کا سسٹم کر دیتے ہیں، نیچے قالین کے اوپر ہی میٹرس پھینک لیے یا کوئی چٹائی وغیرہ بچھا لی، اس کے اوپر ہی وہ سونے والا سسٹم کر لیا۔ یہ بھی آپ نے نہیں کرنا، چونکہ ادھر لیٹنا تو جیسے بھی ہے لیٹ جاتا ہے بندہ، جب اٹھنا ہے آپ نے تو آپ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے اور بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کے جو کولے کے جوڑ ہیں، آپ کے ورٹیبرا ہیں، یہ آپ کے گھٹنے کے جوڑ ہیں، آپ کے کندھوں کے جو جوڑ ہیں، یہ سارے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے اٹھنا ہے، جب آپ نے کوئی ٹیک لگانی ہے، کوئی آسرا لینا ہے، تو اس وقت آپ کو کچھ بھی پرابلم آ سکتی ہے، چونکہ ان کے اندر وہ جان نہیں ہوتی، وہ سٹیمنا نہیں ہوتا جو پہلے والا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں،
خصوصاً جب اکثر لوگ شلوار پہنتے ہیں، پیجامہ پہنتے ہیں یا پینٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت وہ کھڑے ہو کر اس کو پہننا شروع کر دیتے ہیں. کھڑے ہو کر آپ نے قطن نہیں پہننا. کوئی اونچی کرسی لے لیں، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ پہن لیں، یا اگر آپ باتھ روم کے اندر ہیں تو کم از کم کموڈ کے اوپر بیٹھ کر اس کو پہن لیں، تاکہ آپ کا گرنے کا جو چانس ہے، چکرا کر بھی آپ گر سکتے ہیں، امبیلنس ہو کر بھی آپ گر سکتے ہیں، آپ کے چوٹ آ سکتی ہے. اس سے آپ نے بچنا ہے. اور جب آپ نے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنا ہے یا گاڑی کے اوپر بیٹھنا ہے، اترنا ہے، سوار ہونا ہے یا نیچے اترنا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. آپ کا یہ کولے والا جوڑ، آپ کا یہ گھٹنے والا جوڑ، ان کو کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، اس کو کوئی موچ آ سکتی ہے، ایسا پرابلم ہو سکتا ہے. اور جب آپ چل رہے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی پہلے نمبر پہ تو آئی سائڈ اتنی ویک تو نہیں ہے کہ آپ کی ججمنٹ ہی نہیں ہے روڈ کے اوپر، سولوں کے اوپر، کہ آپ کا کہیں پاؤں ٹھیڑا کھا جائے، آپ گر پڑیں، آپ کو چوٹ آ جائے. اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کا پاؤں، آپ کا آئی سائڈ کا ایشو ہے تو پھر آپ نے پہلے آئی سائڈ کو کور کرنا ہے. نہیں تو آپ احتیاط کریں باہر جانے. آپ گھر کے اندر ہی واک کریں، گھر کے اندر ہی گھومے پھریں، گھر کے اندر ہی اپنی مصروفیت بنا لیں. اور کچھ تو بوڑھے اولڈ مین ایسے بھی ہیں کہ میرے ایک دوست ہی تھے، جوانہ کی طرح کام کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی گارڈننگ جو تھی اس کی کانٹ چھانٹ کرنا شروع کی. اتنا کام کیا اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بن گیا. اور وہ پھر کرتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ملازم تھا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی. جب ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کر گئے ایمرجنسی میں، تو انہوں نے کہا آپ کو تو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، آپ کا بڑا مسئلہ بن گیا. اس طرح دوستوں ہوتا ہے. ان چیزوں کا آپ احتیاط کریں گے. بیٹھنے اٹھنے کا، سونے جاگنے کا، چلنے پھرنے کا، کام کاج کا جو برڈن ہے، اس کو لیتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ بہت ساری معذوریوں سے، اب نارملٹی سے، پیرالائزس سے آپ بچ سکتے ہیں. دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.